السلام علیکم، آداب ناظرین۔ افسانے کے تعلق سے ہم لوگ پڑھ رہے تھے، اور ہمارا اگلا افسانہ جو ہے وہ افسانوی مجموعہ ایک لڑکی ہے، خواجہ احمد عباس کا لکھا ہوا یہ افسانوی مجموعہ ہے۔ اس کے تعلق سے ہم بلا کسی تاخیر کے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اس میں پہلا سوال یہ ہے، خواجہ احمد عباس کی پیدائش کب ہوئی؟ خواجہ احمد عباس کی پیدائش 1914 میں پانی پت میں ہوئی تھی، اور ان کا انتقال 1987 میں ممبئی میں ہوا۔ خواجہ احمد عباس کی پیدائش ہوئی 1914 عیسوی میں پانی پت میں، اور ان کا انتقال ہوا 1987 عیسوی میں ممبئی میں۔ خواجہ احمد عباس کے والد کا نام کیا تھا؟ خواجہ احمد عباس کے والد کا نام غلام سبطین تھا، اور ان کی والدہ کا نام مسرور خاتون تھا۔ خواجہ احمد عباس کے والد کا نام غلام سبطین تھا، اور ان کے والدہ کا نام مسرور خاتون تھا۔ اگلا سوال ہے، خواجہ احمد عباس کا حالی سے کیا تعلق تھا؟ خواجہ احمد عباس کا خواجہ الطاف حسین حالی سے کیا تعلق تھا؟ حالی خواجہ احمد عباس کے پر نانا تھے۔ خواجہ احمد عباس کے پر نانا جو تھے وہ حالی تھے۔ خواجہ الطاف حسین حالی خواجہ احمد عباس کے پر نانا تھے۔ خواجہ احمد عباس نے اپنے کیریئر کا آغاز کس سے کیا؟ تو خواجہ احمد عباس نے بطور جرنلسٹ دہلی کے ایک اخبار نیشنل کال میں مضمون لکھ کر اپنے ادبی کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ کس اخبار میں لکھا تھا اپنا کالم؟ نیشنل کال۔ یہ اخبار کا نام ہے نیشنل کال۔ اسی میں مضمون لکھ کر کے خواجہ احمد عباس نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 5، خواجہ احمد عباس نے فلمی دنیا کے لیے کون سی کہانی لکھی تھی؟ خواجہ احمد عباس نے فلمی دنیا کے لیے نیا سنسار نام کی کہانی لکھی تھی 1942 میں۔ خواجہ احمد عباس نے فلمی دنیا کے لیے نیا سنسار کہانی لکھی تھی 1942 میں، 1942 میں۔ خواجہ احمد عباس کے تصانیف۔ خواجہ احمد عباس کی تصانیف میں ان کا پہلا افسانہ ابابیل ہے۔ اس کے بعد ان کا افسانوی مجموعہ ایک لڑکی، یہ پہلا افسانوی مجموعہ ہے ایک لڑکی، جس کے تعلق سے ہمیں پڑھنا بھی ہے۔ افسانوی مجموعہ ایک لڑکی، یہ ان کا خواجہ احمد عباس کا لکھا ہوا پہلا افسانوی مجموعہ ہے۔ اس کے بعد افسانوی مجموعہ میں دریافت، زعفران کے پھول، میں کون ہوں، کہتے ہیں جس کو عشق، نیلی ساڑھی، پاؤں میں پھول، دیا جلے ساری رات، اگر مجھ سے ملنا ہے، یہ ان کے لکھے ہوئے کچھ افسانوی مجموعے ہیں۔ اس کے بعد ان کے ناولوں میں ان کا ناول انقلاب 1942 میں لکھا، یہ ان کا پہلا ناول ہے۔ چار دل چار راہیں، اندھیرا اور اجالا، یہ ان کے ناول ہیں۔ اور ان کے ڈرامے میں زبیدہ، یہ ان کا پہلا ڈرامہ ہے۔ یہ امرت ہے، 14 گولیاں، پٹھان، دیوار، گلاب کی واپسی، اناناس اور ایٹم بم، یہ ان کے لکھے ہوئے کچھ ڈرامے ہیں۔ ان کے ڈراموں میں زبیدہ، یہ ان کا پہلا لکھا ہوا ڈرامہ ہے۔ اس کے بعد ان کا ایک ڈرامہ ہے یہ امرت ہے، اس کے بعد 14 گولیاں، پھر اس کے بعد پٹھان، یہ ان کا ڈرامہ ہے۔ اس کے بعد دیوار، پھر گلاب کی واپسی، اناناس اور ایٹم بم، یہ ان کے لکھے ہوئے ڈرامے ہیں۔ اور ان کے رپورتاز میں سرخ زمین اور 5 ستارے، یہ ان کے رپورتاز کا نام ہے سرخ زمین اور 5 ستارے۔ اور ان کی سفر نامے کا نام مسافر کی ڈائری، 1924 میں لکھا سفر نامہ ان کا لکھا ہوا، خواجہ احمد عباس کا لکھا ہوا سفر نامہ مسافر کی ڈائری۔ سوال آگے یہ ہے، 3 عورتیں اور داروغہ، یہ کس کا افسانہ ہے؟ 3 عورتیں اور داروغہ، یہ کس کا افسانہ ہے؟ یہ خواجہ احمد عباس کا لکھا ہوا افسانہ ہے۔ افسانوی مجموعہ ایک لڑکی پہلی بار کب شائع ہوا؟ تو ان کا لکھا ہوا افسانوی مجموعہ ایک لڑکی پہلی بار 1942 میں شائع ہوا تھا۔ خواجہ احمد عباس کا لکھا ہوا افسانوی مجموعہ ایک لڑکی پہلی بار 1942 میں شائع ہوا تھا، اور اس افسانوی مجموعہ ایک لڑکی میں کل 10 افسانے ہیں۔ اس افسانوی مجموعے میں کل 10 افسانے ہیں۔ ان 10 افسانوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔
پہلا ہے فیصلہ، اس کے بعد پھر ایک لڑکی، سرکشی، ناگن، پہلا پتھر، ابابیل، تین عورتیں، داروغہ صاحب، معمار اور رادھا، یہ اس افسانوی مجموعہ میں شامل ان کے کل 10 افسانے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ افسانوں کو یاد کرنے کی ترکیب کیا ہے، ان افسانوں کو کس طریقے سے، کس ترکیب کے ذریعے سے یاد اچھے سے کیا جا سکتا ہے، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی کہانی کے ذریعے ان 10 افسانوں کو اچھے سے یاد کیا جا سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ داروغہ صاحب سے خواجہ احمد عباس کے پہلا پتھر والی ناگن اور ابابیل کی کہانی سن کر تین عورتیں بولیں کہ معمار کی ایک لڑکی رادھا نے سرکشی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ ان 10 افسانوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ افسانوی مجموعہ ایک لڑکی جو ہے، ان کے 10 افسانے اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ وہ 10 افسانے کچھ اس طریقے سے شامل کیے گئے: داروغہ صاحب سے خواجہ احمد عباس کے پہلا پتھر والی ناگن اور ابابیل کی کہانی سن کر تین عورتیں بولیں کہ معمار کی ایک لڑکی رادھا نے سرکشی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد ان کا افسانہ فیصلہ کا جائے وقوع کیا ہے، جو اس افسانوی مجموعے میں شامل ان کا ایک افسانہ ہے، خواجہ احمد عباس کا فیصلہ۔ اس کا جائے وقوع کیا ہے؟ اس کا جائے وقوع ممبئی ہے۔ افسانہ فیصلہ کا جائے وقوع ممبئی ہے۔ اگلا سوال ہے خواجہ احمد عباس کے افسانہ ایک لڑکی میں علی گڑھ میں مخلوط تعلیم کا مطالبہ کرنے والے صحافی سلیم الزماں پر کتنے مفتیوں نے کفر کا فتویٰ لگایا؟ خواجہ احمد عباس کے افسانہ ایک لڑکی میں علی گڑھ میں مخلوط تعلیم کا مطالبہ کرنے والے صحافی سلیم الزماں پر کتنے مفتیوں نے کفر کا فتویٰ لگایا؟ 27 مفتیوں نے صحافی سلیم الزماں پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا۔ خواجہ احمد عباس کے افسانہ ناگن میں ناگن سے کیا مراد ہے؟ خواجہ احمد عباس کا لکھا ہوا افسانہ ہے ناگن۔ اس افسانے میں ناگن سے کیا مراد ہے؟ اس افسانے میں ناگن سے مراد ناول ہے۔ اس افسانے میں ناگن سے مراد ناول ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے افسانہ پہلا پتھر میں رسالہ خناس کا ایڈیٹر کون ہے؟ افسانہ پہلا پتھر میں رسالہ خناس جو نکلتا تھا، اس کا ایڈیٹر رائے بہادر لال ہے۔ رسالہ خناس کا ایڈیٹر رائے بہادر لال ہے۔ اگلا سوال پھر یہ ہے افسانہ ابابیل میں رحیم خان کی موت کیسے ہوئی؟ ان کا لکھا ہوا افسانہ ابابیل، اس میں رحیم خان کی موت بخار سے ہوئی تھی۔ رحیم خان کی موت بخار سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہمارا جو اگلا افسانہ ہے وہ قرۃ العین حیدر کا لکھا ہوا افسانوی مجموعہ روشنی کی رفتار ہے۔ اس کے تعلق سے ہمیں پڑھنا ہے، تو آئیے اس کے تعلق سے پڑھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے قرۃ العین حیدر کا چوتھا افسانوی مجموعہ روشنی کی رفتار کب شائع ہوئی؟ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ روشنی کی رفتار یہ قرۃ العین حیدر کا لکھا ہوا چوتھا افسانوی مجموعہ ہے۔ یہ کب شائع ہوئی؟ تو یہ 1982 میں شائع ہوئی۔ روشنی کی رفتار یہ 1982 میں شائع ہوئی، اور اس میں کل 18 افسانے ہیں۔ اس میں زیادہ افسانے ہیں، اس میں کل 18 افسانے شامل ہیں روشنی کی رفتار میں۔ قرۃ العین حیدر کا لکھا ہوا افسانوی مجموعہ روشنی کی رفتار یہ پہلی بار 1982 میں شائع ہوا، اور اس میں کل 18 افسانے ہیں۔ ان 18 کافسانوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں ذرا۔ پہلا ہے آوارہ گرد، اس کے بعد ملفوظات حاجی گل بابا بیکتاشی، اس کے بعد فوٹوگرافر، حسب نسب، سیکریٹری، نظارہ درمیاں ہے، دو سیاح، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے۔ یہ بہت ہی اہم یہ افسانہ ہے ان کا، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے۔ اس کو اچھے سے ذہن نشی کر لیں، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے۔ یہ قرۃ العین حیدر کے افسانوی مجموعہ روشنی کی رفتار میں شامل ہے۔ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ قرۃ العین حیدر کا لکھا ہوا افسانہ ہے۔ فقیروں کی پہاڑی اکثر اس طرح سے بھی رقص فغاں ہوتا ہے، سینٹ فلورا آف جارجیا کے اعترافات، روشنی کی رفتار، لکڑ بگے کی ہنسی، آئینہ فروش شہر کورا، پالی ہل کی ایک رات، دری گرد سوارے باشد،
جن بولو تارا را، اس کے بعد کوہرے کے پیچھے، یہ ان کے کل 18 افسانے جو اس افسانوی مجموعہ روشنی کی رفتار میں شامل ہیں۔ اس کے بعد ایک سوال ہے، قرۃ العین حیدر کو کس افسانوی مجموعے کے لیے ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا تھا؟ قرۃ العین حیدر کو پت جھڑ کی آواز کے لیے 1967 میں 1967 میں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا تھا۔ قرۃ العین حیدر کو پت جھڑ کی آواز، ان کا جو افسانہ ہے، اس کے لیے 1967 میں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا تھا۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال جو ہے ہمارا، سوال نمبر 3 جو ہے، یہ سوال یہ ہے، کاگا سبتن کھائیو چن چن کھائیو ماس، دوئی نینا مت کھائیو پیا ملن کی آس۔ یہ گیت کا ٹکڑا ہے، سوال یہ ہے کہ یہ گیت کا ٹکڑا قرۃ العین حیدر کے کس افسانے میں ہے؟ کاگا سبتن کھائیو چن چن کھائیو ماس، دوئی نینا مت کھائیو پیا ملن کی آس۔ یہ گیت کا ٹکڑا قرۃ العین حیدر کے افسانہ نظارہ درمیان ہے میں شامل ہے۔ یہ گیت کا ٹکڑا قرۃ العین حیدر کا لکھا ہوا افسانہ نظارہ درمیان ہے میں شامل ہے۔ پھر اگلا سوال ہے، قرۃ العین حیدر کے افسانہ آوارہ گرد میں مرکزی کردار اوٹو کہاں کا رہنے والا ہے؟ افسانہ آوارہ گرد ان کا لکھا ہوا، اس میں اس کا مرکزی کردار اوٹو یہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ تو یہ جرمنی کا رہنے والا ہے۔ اوٹو جرمنی کا رہنے والا ہے، اور اوٹو کس افسانے کا کردار ہے؟ آوارہ گرد۔ آوارہ گرد کا مرکزی کردار اوٹو ہے۔ افسانہ سیکریٹری میں سیکریٹری کون ہے؟ قرۃ العین حیدر کا لکھا ہوا افسانہ سیکریٹری میں سیکریٹری حامد کا ساتھی منظور ہے۔ حامد کا ساتھی منظور یہ سیکریٹری ہوتا ہے۔ افسانہ نظارہ درمیاں ہے میں خورشید عالم کی شادی کس سے ہوئی؟ افسانہ نظارہ درمیاں ہے میں خورشید عالم کی شادی بیگم الماس سے ہوئی تھی۔ قرۃ العین حیدر کا لکھا ہوا یہ افسانہ ہے، نظارہ درمیاں ہے، اس کا ایک کردار خورشید عالم ہے، اس کی شادی بیگم الماس سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 یہ ہے، قرۃ العین حیدر کے افسانہ اکثر اس طرح سے بھی رقص فغا ہوتا ہے، یہ ان کا کون سا کردار سال بھر روزہ رکھتا ہے؟ ان کا جو افسانہ ہے اکثر اس طرح سے بھی رقص فغا ہوتا ہے، یہ قرۃ العین حیدر کا لکھا ہوا افسانہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس افسانے کا کون سا کردار سال بھر روزہ رکھتا ہے؟ دیکھیے، ان افسانوی مجموعوں کے اندر جو افسانے شامل ہیں اس میں سے کچھ سوالات میں نے اخذ کیے ہیں، اس لیے کہ ان افسانوں میں سے بھی سوالات پوچھے جا چکے ہیں، اس لیے میں نے ان افسانوں میں سے بھی سوالات کو اخذ کیا ہے۔ اسی میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ قرۃ العین حیدر کا لکھا ہوا افسانہ اکثر اس طرح سے بھی رقص فغاں ہوتا ہے، اس کا کون سا کردار سال بھر روزہ رکھتا ہے؟ تو اس کا ایک کردار ہے بابا کبوتر شاہ۔ یہ بابا کبوتر شاہ جو کردار ہے اکثر اس طرح سے بھی رقص فغاں ہوتا ہے، یہ اس سال بھر روزے سے رہتا ہے۔ بابا کبوتر شاہ یہ کردار سال بھر روزہ رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا سوال جو ہے وہ یہ کہ افسانہ روشنی کی رفتار میں روشنی کی رفتار سے تیز چلنے والی راکٹ پدما میری کو کہاں اور کس زمانے میں لے کر جاتا ہے؟ روشنی کی رفتار میں روشنی کی رفتار سے تیز چلنے والا راکٹ پدما میری کو کہاں اور کس زمانے میں لے کر جاتا ہے؟ تو یہ ہزاروں سال پیچھے مصر میں لے کر جاتا ہے۔ روشنی کی رفتار میں پدما میری کو ہزاروں سال پیچھے مصر میں لے کر کے جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا جو افسانوی مجموعہ ہے وہ سہیل عظیم آبادی کا لکھا ہوا افسانوی مجموعہ الاؤ ہے، اس کے تعلق سے ہم سوالات کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال اس کا یہ ہے، سہیل عظیم آبادی کا نام کیا تھا؟ سہیل عظیم آبادی کا نام سید مجیب الرحمن تھا۔ سہیل عظیم آبادی کا نام سید مجیب الرحمن تھا، اور ان کے والد کا نام حبیب الرحمن تھا۔ سہیل کی پیدائش کب ہوئی؟ سہیل عظیم آبادی 1911 میں پٹنہ میں پیدا ہوئے، اور ان کا انتقال 1979 میں الہ آباد میں ہوا، لیکن ان کی تدفین پٹنہ میں ہوئی تھی۔
سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 عیسوی میں پٹنہ میں ہوئی اور ان کا انتقال 1979 عیسوی میں الہ آباد ہوا اور ان کی تدفین جو ہوئی وہ پٹنہ میں ہوئی۔ سہیل عظیم آبادی کی شادی کب ہوئی؟ سہیل عظیم آبادی 1937 میں ان کی شادی ہوئی تھی سائرہ خاتون سے۔ ان کی بیوی کا نام تھا سائرہ خاتون۔ سہیل عظیم آبادی کی شادی 1937 میں ہوئی تھی سائرہ خاتون سے۔ سہیل عظیم آبادی نے ادبی زندگی کا آغاز کس سے کیا؟ سہیل عظیم آبادی نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز ہمدرد کلکتہ میں کام کر کے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ ہمدرد میں کام کر کے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ سہیل عظیم آبادی نے پٹنہ سے روزنامہ ساتھی 1949 میں جاری کیا تھا۔ روزنامہ ساتھی کس نے جاری کیا؟ یہ سہیل عظیم آبادی نے جاری کیا تھا۔ کب جاری کیا تھا؟ 1949 میں جاری کیا تھا اور پٹنہ سے جاری کیا تھا۔ سہیل عظیم آبادی نے پٹنہ سے روزنامہ ساتھی 1949 میں جاری کیا تھا۔ اپنے دوست عبدالعتیق انصاری کے ساتھ ماہنامہ تہذیب 1952 میں جاری کیا تھا۔ ایک اور دوسرا ماہنامہ تہذیب یہ اپنے دوست عبدالعتیق انصاری کے ساتھ 1952 میں جاری کیا تھا۔ اس کے بعد پھر اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ سہیل عظیم آبادی نے مولوی عبدالحق کی نگرانی میں رانچی میں ایک ادارہ چھوٹا ناگپور اردو مرکز کے نام سے قائم کیا۔ چھوٹا ناگپور اردو مرکز یہ ایک ادارہ ہے جو سہیل عظیم آبادی نے مولوی عبدالحق کی نگرانی میں رانچی میں قائم کیا تھا۔ تو اگر اس طریقے سے سوال آ جائے کہ چھوٹا ناگپور اردو مرکز یہ کیا ہے، تو یہ ایک ایسا ادارہ ہے جسے سہیل عظیم آبادی نے مولوی عبدالحق کی نگرانی میں رانچی میں قائم کیا تھا، چھوٹا ناگپور اردو مرکز کے نام سے۔ آل انڈیا ریڈیو سے 1955 میں جڑے تھے۔ سہیل عظیم آبادی آل انڈیا ریڈیو سے بھی ان کا تعلق تھا۔ یہ 1955 میں آل انڈیا ریڈیو سے ان کا تعلق ہوا تھا۔ سہیل عظیم آبادی بہار اردو اکیڈمی کے پہلے سیکریٹری 1974 میں بنے تھے۔ سہیل عظیم آبادی بہار اردو اکیڈمی کے پہلے سیکریٹری 1974 میں بنے تھے۔ اس کے بعد سوال ہے سہیل عظیم آبادی کے تصانیف، ان کے لکھے ہوئے جو افسانہ اور جو ناول ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں، ان کی کون کون سی تصانیف ہیں۔ تو سب سے پہلے افسانوی مجموعے ہیں الاؤ، نئے پرانے، چار چہرے، بے جڑ کے پودے، اور یہ ایک ناول ہے۔ افسانوی مجموعوں میں الاؤ، اس کے بعد نئے پرانے 1943 میں، چار چہرے 1977، بے جڑ کے پودے یہ ایک ناول ہے 1972 میں۔ افسانوی مجموعہ الاؤ کب شائع ہوا؟ ان کا لکھا ہوا افسانوی مجموعہ الاؤ کب شائع ہوا؟ تو افسانوی مجموعہ الاؤ 1940 میں شائع ہوا تھا۔ سہیل عظیم آبادی کا لکھا ہوا افسانوی مجموعہ الاؤ 1940 میں شائع ہوا تھا۔ اور اس افسانوی مجموعہ الاؤ میں کتنے افسانے ہیں؟ تو اس میں کل 16 افسانے ہیں۔ افسانوی مجموعہ الاؤ میں کل 16 افسانے شامل ہیں۔ اور اس مجموعہ الاؤ کا تعارفی نوٹ کرشن چندر نے لکھا تھا۔ کرشن چندر نے سہیل عظیم آبادی کی لکھی ہوئی افسانوی مجموعہ الاؤ کا تعارفی نوٹ لکھا تھا۔ تو اگر سوال یہ ہو کہ الاؤ کا تعارفی نوٹ کس نے لکھا، تو کرشن چندر نے لکھا تھا۔ اور الاؤ میں کتنے افسانے شامل ہیں؟ الاؤ میں 16 افسانے شامل ہیں، اور ان کا افسانوی مجموعہ الاؤ 1940 میں شائع ہوا تھا۔ ان 16 افسانوں کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ ان کے افسانوں میں الاؤ، اندھیرے اور اجالے میں، دو مزدور، کھویا ہوا لال، جوار بھاٹا، چوکی دار، ٹوٹا ہوا تارا، شرابی، وہ رات، بخیر تمام، بیچارہ، جوانی، پیٹ کی آگ، چار آنے، قیدی، بھوک، یہ اس افسانے الاؤ میں شامل کل 16 افسانے ہیں۔ اور ان افسانوں کو یاد کیسے کیا جائے؟ 16 افسانوں کو تو یاد کرنے کے لیے یہاں پر بھی ایک چھوٹی سی کہانی دی جا رہی ہے، چھوٹی سی، جس کی مدد سے ہم ان 16 افسانوں کو یاد کر سکتے ہیں۔ اور اس کو کس طریقے سے یاد کریں گے؟ تو آپ اس کو اس طریقے سے کچھ
پڑھ سکتے ہیں کہ وہ رات الاؤ کے اندھیرے اور اجالے میں بیچارہ قیدی پیٹ کی آگ یعنی بھوک اور جوانی سے عاجز آ کر 4 آنے چرا کر تو بھاگا، لیکن شرابی چوکیدار نے بے گناہ 2 مزدور کو پکڑ لیا، مگر یہ کھویا ہوا لال اور ٹوٹا ہوا تارا اپنے دل میں امیدوں کا جوار بھاٹا لیے بخیر تمام منزل تک پہنچ گیا۔ اس چھوٹی سی کہانی کے ذریعے ہم ان 16 افسانوں کو یاد کر سکتے ہیں۔ ایک بار اور دیکھ لیتے ہیں کہ افسانوی مجموعہ الاؤ کو کس طریقے سے یاد کریں، تو اس کو اس طریقے سے یاد کر سکتے ہیں: وہ رات الاؤ کے اندھیرے اور اجالے میں بیچارہ قیدی پیٹ کی آگ یعنی بھوک اور جوانی سے عاجز آ کر 4 آنے چرا کر تو بھاگا، لیکن شرابی چوکیدار نے بے گناہ 2 مزدور کو پکڑ لیا، مگر یہ کھویا ہوا لال اور ٹوٹا ہوا تارا اپنے دل میں امیدوں کا جوار بھاٹا لیے بخیر تمام منزل تک پہنچ گیا۔ اس میں ان کے سہیل عظیم آبادی کے افسانے مجموعہ الاؤ میں شامل کل 16 افسانے اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ اب آگے سوال دیکھیں۔ سوال یہ ہے: سہیل عظیم آبادی کے کس افسانے کا مرکزی خیال ایک بنگالی افسانے سے ماخوذ ہے؟ سہیل عظیم آبادی کے کس افسانے کا مرکزی خیال ایک بنگالی افسانے سے ماخوذ ہے؟ تو افسانہ بخیر تمام، اس کا مرکزی کردار ایک بنگالی افسانے سے ماخوذ ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو اگلا افسانہ ہے وہ جیلانی بانو کا لکھا ہوا افسانوی مجموعہ راستہ بند ہے، جس کے تعلق سے ہم انشاءاللہ جلد ہی اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔